Allah's divine wisdom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام تر سننے والے اور دیکھنے والے، آج ہم جس سورت کو ایکسپلین کریں گے، جس سورت کا ترجمہ پڑھیں گے، ٹرانسلیشن پڑھیں گے، اور اس سورت کی شان نزول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور کوشش کروں گی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ سورت قرآن مجید میں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو وہ سورت وہی ہے جو ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھول دینے والی، اب راہیں کھول دینے والی، اندھیروں سے نکال دینے والی۔ اس طریقے سے ہم اگر سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں تو یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل سورت کے طور پر نازل ہوئی، یعنی کہ پہلی وحی نہیں ہے، پہلی سورت ہے۔ پہلی وحی اس سے پہلے 3-4 وحی آ چکی تھیں، جس میں سورۃ العلق کی آیات، مزمل کی آیات، مدثر کی آیات موجود تھیں۔ کہیں تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سے نمبر پہ تھی، تو آپ کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ یاد ذہن میں رکھیں کہ یہ آنے والی 5 وحیوں میں سے ایک ہے، لیکن پہلی سورت کے طور پہ جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، تو وہ نام کون کون سے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ بیماری سے دور کر دینے والی۔ اب ایسا ہمیں احادیثوں سے، روایاتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ کسی بیمار پر یہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے تو اللہ کے فضل و کرم سے بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں پہلے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید پچھلی آئی ہوئی تمام تر کتابوں کا خلاصہ ہے، یعنی کہ توریت، زبور اور انجیل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہوئی قرآن مجید۔ تو پچھلی جتنی بھی قرآن مجید سے پہلے کتابیں تھیں، قرآن مجید کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ان کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے ان کے مزید ناموں کی طرف، تو اسے سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز میں بار بار ہم اسی سورت کو پڑھتے ہیں۔ سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، کنز سے مراد خزانہ، یعنی کہ اس میں ایسے خزانے چھپے ہیں، اگر ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں اور آپ یقین کریں جب آپ اسے بار بار پڑھیں گے تو ہر دفعہ آپ کے لیے ایسا لگے گا جیسے ایک گرہ کھلتی چلی جا رہی ہے، آپ اس کی گہرائیوں میں جاتے چلے جائیں گے اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سورۃ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دم کرنے کے دوران ہم اس کو پڑھتے ہیں، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی کے جنات کے اثر کے لیے، کسی سحر کے یعنی جادو کے اثرات کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اس سے بھی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے تھک گئے، رات کا وقت تھا، ایک قبیلے کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ مدد کر دیجئے، ہم تھکے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، تو ہمیں کچھ کھانے کو اگر عنایت کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ لیکن اس قبیلے کے سردار نے ان کو یہ کہہ کے منع کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے، اور تھوڑا سا سخت انداز سے منع کیا کہ ہمارا اب یہی کام تو نہیں ہے کہ ہم آتے جاتے لوگوں کو کھلا سکیں۔ تو بہرحال ان سخت الفاظوں کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چند قدم آگے جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزرنی تھی کہ اسی سردار کو، اسی قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اب بچھو کا زہر اتنا زیادہ تھا، اتنا تیزی سے پھیل رہا تھا، اور اس وقت کے قبیلے کے تمام تر لوگوں نے ہر طرح سے اپنی کوششیں کر لیں، لیکن بچھو کا زہر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے سردار کو اس سے شفا نہیں حاصل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے میں کیے جانے والے تمام تر ٹوٹکے کرے، آخر کار قبیلے میں ایک افراتفری پھیل گئی، ایک شور شرابہ مچ گیا کہ سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور سردار کی حالت غیر ہے۔
یعنی کہ ایسی تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ بچ نہیں سکے گا۔ تو قبیلے میں ایک افراتفری پھیل گئی۔ اسی دوران کسی شخص نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ان میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہو۔ تو اس قبیلے کے کچھ افراد ان صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے بولا کیا آپ اس مرض کا علاج کر سکتے ہیں؟ ہمارے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی تکلیف دور ہو جائے؟ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھی، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کی یہ تمام تر 7 آیات اور مکمل سورت پڑھی۔ سورت کی تلاوت ختم ہونا ہی تھا، انہوں نے پوری سورت پڑھی اور سردار ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کہ اس کے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے یہ سارا قصہ سنایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم راستے میں تھے، اس طریقے سے ایک قبیلے میں گئے اور قبیلے میں رات کے وقت پہ ایسا واقعہ پیش آیا تو ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے پتا کہ سورۃ الفاتحہ کو دم کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے؟ تو صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے سنا کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بیماریوں سے دور کرتی ہے۔ اب اس بیماری سے مراد آپ کے جسم میں کوئی درد ہو، کوئی تکلیف ہو، آپ اس پہ بھی یہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ بیمار اگر خود پڑھے تو زیادہ فائدہ مند ہے، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو جو بھی اس کے گھر میں اس کے قریب ہے وہ اس کو پڑھے، اس پہ پانی پہ دم کرے، اس کو پلائے، اس پہ پڑھ کے پھونکے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں باقاعدہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، جن کا تعلق روحانی بیماریوں سے ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی روایات میں آتا ہے کہ صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے حضرات جن پر جن کا اثرات ثابت ہوئے، انہوں نے ان پر تمام تر سورۃ الفاتحہ کی آیات پڑھ کے پھونکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کو اس جن سے آزادی ہوئی، جن کے اثرات سے آزادی ہوئی۔ یہ ہو گئے سورۃ الفاتحہ کے ابھی تک کے نام جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کے نزول کی طرف کہ سورۃ الفاتحہ کب کیسے نازل ہوئی۔ تو سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، یعنی کہ مکے میں نازل ہوئی، یعنی کہ ہجرت سے پہلے ہی نازل ہو گئی تھی۔ یہ نزول قرآن پاک کے شروع کے دور میں ہی نازل ہوئی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع کی 5 جو وحی آئی تھی ان میں سے سورۃ الفاتحہ بھی ایک تھی۔ اب بہت ساری صورتیں ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی جن کے پیچھے یقیناً کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، خاص واقعات ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ صورتیں نازل کی جاتی ہیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس عطا کری۔ اسی طریقے سے بہت سی صورتیں کے پیچھے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے پیچھے کوئی ایسا خاص بڑا واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے نزول جو ہے اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ باقی تمام تر اگر ہم قرآن پاک دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے طور پر اتارا۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کب نازل ہوئی؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ آسمان سے ایک زوردار آواز آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، اور تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آسمان کا دروازہ اس سے پہلے کبھی نہ کھلا تھا، اور آج وہ فرشتہ زمین پر اترے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، یعنی کسی بھی نبی کے پاس وہ فرشتہ نہیں آیا تھا، کسی نبی کی امت کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ تو فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں، 2 خوشخبریاں عطا کی ہیں۔ وہ 2 نور، وہ 2 خوشخبریاں کیا تھیں؟ وہ 2 نور میں سے ایک نور تھی سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور تھا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، جنہیں ہم بتاتے ہیں کہ آمن الرسول سے لے کے آخر تک اگر کوئی روزانہ صبح و شام پڑھے
تو یہ بہت بابرکت آیات ہیں۔ تو یہ دو چیزوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اور پھر مجھ سے جو کچھ بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو اس حوالے سے اس کا نزول دوسری صورتوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں عطا کی، اور باقی قرآن، تو 7 وہ صورتوں میں سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم احادیث کے ذریعے اس کا اہمیت کو جاننا چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توریت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے بدلے مجھے سورۃ الفاتحہ عطا کی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد میں بولا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں کچھ ایسی صورت نہ بتا دوں جو تمام صورتوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ تو انہوں نے مسجد سے نکلتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سی صورت تھی جو آپ مجھے بتانا چاہتے تھے جو تمام تر صورتوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور یہ تمام تر سورۃ الفاتحہ کی مکمل آیات۔ یہاں تک تو ابھی تک ہم نے دیکھا سورۃ الفاتحہ کے نام، سورۃ الفاتحہ کا نزول اور اس سے ریلیٹڈ کچھ واقعات جس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھو، جلد بازی والی نماز نہ ادا کریں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اب میں اس کی تلاوت بھی کروں گی، اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گی اور آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ ہمارے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ مکیہ یعنی کہ مکے میں نازل ہوئی۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات ہمیں سمجھنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں یعنی کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، ہم پر رحم کرنے والا بھی وہی ہے، ہم پر مہربانی کرنے والا بھی وہی ہے، یعنی کہ جتنی تعریفیں بھی ہم جانتے ہیں یہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی جڑی ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں رب العالمین یعنی کہ تمام تر عالم کا مالک، اب عالمین سے مراد کچھ لوگ اس میں یہ رائے دیتے ہیں کہ اس سے مراد زمین اور آسمان ہو سکتے ہیں، یعنی کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے ایک جہاں، یعنی کہ مختلف جہاں، عالمین سے مراد مختلف جہاں، یعنی کہ زمین والوں کے لیے ایک جہاں، آسمان والوں کے لیے ایک جہاں، دونوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اسی طرح سے کچھ نے کہ یہ بھی آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جہاں یہ جو ہم جی رہے ہیں، یعنی کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد جو آگے ہمیں جانا ہے، اگلا سفر ہمارا ہوگا قبر کی طرف کا، ایک جہاں وہ ہو گیا، اس کے بعد ہمارا سفر ہوگا آخرت کی طرف کا، یعنی کہ لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانے والا جہاں۔ پھر اس طریقے سے مختلف رائے ہمارے پاس یہ آتی ہیں کہ ایک جہاں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، ایک ہمارا جہاں، اور دوسری مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان سب کے جہان الگ الگ ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو فرشتوں کا جہان، فرشتے نور سے پیدا کی جانے والی مخلوق ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جنات، تو جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو آگ سے پیدا کیا، تو یہ الگ الگ مخلوق ہیں، الگ الگ ان کے جہان ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا لفظ جس کے معنی میں اتنی گہرائی ہے کہ زمین کے ساتوں زمین کی گہرائیوں میں، آسمانوں کی گہرائیوں کا جس کا ذکر آ رہا ہے، تو اس صورت میں آگے کتنی گہرائی ہوگی۔ تو جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں، صورت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد اگر ہم دوسری آیت کو پڑھیں
الرحمن الرحیم، یعنی کہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. بہت مہربان رحمان سے مراد ہوتا ہے کہ ایسی مہربانی جو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے اور کتنا زیادہ رحیم ہے ہمارا رب ہمارے لیے. بس ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. الرحمن الرحیم. دوسری آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس نے میری تعریف کی. تیسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی مالک ہے اس دن کا جس دن انصاف کیا جائے گا، روز جزا کا مالک، یعنی کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جائیں گے، قیامت کا روز ہوگا، ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اب جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے دیے تھے کہ سیدھے راستے پہ بھی چل سکتے ہیں ہم اور گناہ کے راستے پہ بھی چل سکتے ہیں. ہم نے اس وقت کیا راستہ اختیار کیا، اس کا جواب ہمیں ملے گا اسی دن جب انصاف کا دن ہوگا. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری بزرگی بیان کی. اب اس سورت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ حصہ جس کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے، یعنی کہ ابھی تک جو میں نے حصہ پڑھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا جاتا ہے. اب جب ہم آگے پڑھیں گے یہ وہ حصہ ہے جب ایک انسان اپنے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کو اپنا معبود مانا. آیت کی تلاوت کرتی ہوں، اس کا ترجمہ، اور پھر میں آپ کو اس کو آگے بتاؤں گی. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی کو بھی کسی بھی ذات کو تیری ذات میں شریک نہیں کرتے. کوئی بھی ہم ایسا نہیں سمجھتے جو اس جہان کو پالنے والا ہے تیرے سوا، یا اس جہان کو چلانے والا ہے اللہ رب العزت کے سوا. یعنی صرف اور صرف خدائے واحد پر ہی، اللہ واحد پر ہی ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اسی کو معبود مانتے ہیں. یعنی کہ ہم معبود سے مراد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کوئی دوسرا ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہماری یقین میں نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس بات کی کہیں کہ ہم اس ذات کے علاوہ اس کو بھی شریک کرتے ہیں. تو ہم یہ یقین دلاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. اگر ہمیں بیماری دی گئی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اس کا ہم سے بیماری سے دور ہونا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو یہ مشکل دینے والا بھی اللہ ہے اور اس مشکل سے نکالنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہی ہے. تو اسی طریقے سے ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. یہاں بندہ یہ بات بتاتا ہے کہ ہم اس بات پہ اٹل ہیں کہ ہمارا رب واحد ہے. آگے کی ہم جب آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم یہاں پہ کیا دعا کرتے ہیں؟ پہلے ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر ہم نے یہ یقین دلایا کہ ہم صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہمیں دعا بھی اسی طریقے سے ہی مانگنی چاہیے کہ ہم پہلے اس دعا کی شروعات اللہ کی تعریف سے کریں اور شکر سے کریں. یہ نہیں کہ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہم نے صرف اپنی زندگی میں ہونے والے مشکلاتوں کا ذکر کیا، یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے. ہمیں پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں پہلے یہ بات واضح کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا. یعنی کہ جتنا بھی کچھ تو نے ہمیں دیا ہم اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، ہم راضی ہیں. اس کے بعد پھر ہم مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں. تو دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اس صورت میں ہمیں ادب بھی سکھایا جا رہا ہے، دعا کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. اس میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کون سی راہ چننی ہے اور دعا کرنی ہے تو کون سی دعا کرنی ہے. پہلے ہمارے لیے دعائیں کون سی ہونی چاہیے. تو ہمارے لیے دعا ہمیں سب سے پہلے ہم اس میں کیا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط المستقیم پہ چلا.
سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ جو دین پر چلتا ہے، یعنی کہ ہمیں وہ راستہ عطا کر جو تیری طرف جا رہا ہے، جو نور کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ گمراہیوں سے، اندھیرے سے، دنیا کی محبتوں سے ہمیں نکال کے اپنی طرف بلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں اس سورت کا ختم ہوا اور ہم دیکھیں گے کہ یہ دعا کس طریقے سے مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ہمیں گمراہیوں کے راستے سے بچا، بھٹکے ہوئے راستے سے بچا، اس راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا عذاب ہوا۔ تو ہم نے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کری، اللہ کو راضی کیا، اس کی شان بتائی، اس کی عظمت بتائی کہ وہ کتنی زیادہ عظمت والا ہے، کتنی زیادہ شان والا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اور حقیقت میں ہم یہ جانتے بھی نہیں کہ ہمارا رب، ہم اپنے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بندے کے لیے کتنا مہربان ہے اور کتنا رحیم ہے۔ تو ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کری، پھر یہ بات کا عہد کیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ذات میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے مانگا وہ ہماری دنیا کی آسائش نہیں تھی، ہماری دنیا کی کوئی چاہت نہیں تھی ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے وہ راستہ مانگا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جاتا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے جائے، یعنی کہ وہ راستہ دکھا دے اللہ تبارک و تعالی جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر چلنے والے لوگوں کو تو نے انعام سے نوازا، جنت سے نوازا اور بہت ساری کامیابیوں سے نوازا، اور ہمیں بچا گمراہیوں کے راستے سے، اور ہمیں بچا بھٹکے ہوئے کے راستوں سے۔ اس سورت کو جتنی دفعہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اس کی تعبیر، اس کی تفسیر آپ کو، اس کی ترجمے آپ کو اتنے ہی زیادہ گہرائی میں لیتے چلے جائیں گے۔ ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میرے سامنے ابھی آ رہا ہے میرے ذہن میں آپ کو وہ بھی بتاتی چلوں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ سے 10,000 مسائل کا حل نکلتا ہے۔ تو لوگوں نے ان کی بات کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا، تو اس بات پر انہوں نے قلم اٹھایا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کا ہمارے چینل اللہ ڈیوائن وزڈم میں۔ ایک ایسا سفر جہاں ہم قرآن پاک کو صرف پڑھیں گے ہی نہیں بلکہ سمجھیں گے بھی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ اس کے پیغام کو سمجھتے ہیں؟ اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کر قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھیں، بنیادی تجوید کے قواعد کے ساتھ واضح اور آسان طریقے سے۔ ہم قدم با قدم آپ کو سکھائیں گے کہ حرف کیسے ادا کیے جاتے ہیں، مد کہاں کرنی ہے یعنی کھینچنا کہاں ہے، غنہ کیسے پڑھنا ہے، اور تلاوت قرآن پاک کو خوبصورت اور درست کیسے بنانا ہے۔ لیکن صرف صحیح پڑھ لینا کافی نہیں، ہم قرآن پاک کا ترجمہ بھی سیکھیں گے، اس کی سادہ اور آسان تفسیر بھی سمجھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کی آیات میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیاں، صبر، توکل، قربانی اور ایمان کے سبق، ہم ان پر بھی غور کریں گے۔ ہم احادیث مبارکہ بھی سیکھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کیا۔ یہ چینل صرف معلومات کے لیے نہیں، یہ اصلاح کے لیے ہے، یہ تبدیلی کے لیے ہے، یہ دلوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے ہے۔ اگر آپ قرآن کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔
آئیے ہم سب مل کے علم کا یہ سفر شروع کریں، ہدایت کی یہ روشنی کو اپنی زندگیوں میں اتاریں اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اللہ ڈیوائن وزڈم کو اور اس بابرکت سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah's divine wisdom.